بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 559 ہے، اور آج سورۃ الانعام کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 38 اور 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وما من دابۃ، اور کوئی چلنے والا نہیں ہے، فی الارض زمین پر، ولا طائر، اور نہ کوئی پرندہ، یطیر جو اڑتا ہے، بجناحیہ اپنے دونوں پروں کے ساتھ، الا امم امثالکم، مگر وہ امتیں ہیں تمہاری ہی طرح، ما فرطنا، ہم نے نہیں چھوڑی فی الکتاب، کتاب میں، من شیء کوئی چیز، ثم الی ربہم، پھر اپنے رب کی طرف، یحشرون، وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، سمن، وہ بہرے ہیں، وہ بکمن، اور گنگے ہیں، فی الظلمات، اندھیروں میں، من یشاء اللہ، جسے چاہے اللہ، یضللہ، اس کو گمراہ کرتا ہے، ومن یشاء، اور جسے چاہے، یجعلہ، اسے کر دیتا ہے، علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر۔ ترجمہ یوں ہے، اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا اپنے پروں سے اڑنے والا پرندہ ہے، ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں، ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی نہیں کی، پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ بہرے اور گونگے ہیں، اس کے علاوہ اندھیروں میں، جس کو اللہ چاہے گمراہ رہنے دے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر چلا دے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو بھی جانور زمین میں چلنے والا ہے اور جو کوئی پرندہ ہے جو اپنے بازوں سے اڑتا ہے، یہ سب تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں۔ دوسری بات، ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ تیسری بات، پھر سب اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ چوتھی بات، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں۔ پانچویں بات، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر ڈال دے۔ حاضرین و ناظرین، روئے زمین پر جتنے بھی چوپائے ہیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے چل پھر رہے ہیں، اسی طرح جتنے پرندے فضاؤں کی بلندیوں پر اڑ رہے ہیں اور اپنے پروں اور بازوؤں کو لہراتے ہوئے ادھر ادھر منتقل ہوتے نظر آ رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، بالکل ہماری طرح۔ انہیں بھی مختلف حکمتوں اور مصلحتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ چوپایوں اور پرندوں کی یہ مختلف جماعتیں ہیں، لوح محفوظ میں ان کی ساری حالتیں محفوظ ہیں، ان تمام چوپایوں اور پرندوں کے امور متعین اور مقرر ہیں۔
یہ کیا کریں گے، کیا کھائیں گے، کہاں رہیں گے، ان کو کیسے روزی پہنچے گی، ان کی حفاظت کیسے ہوگی، سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، لوح محفوظ میں ان سے متعلقہ کوئی چیز لکھنے سے نہیں رہ گئی ہے۔ ہر جانور اور ہر پرندے کی ہر تفصیل لوح محفوظ میں موجود ہے۔ ساری کائنات، اس کے تمام احوال لکھے ہوئے ہیں، ان سب کی تقدیر بھی لوح محفوظ میں موجود ہے، اور ان کے لیے مقدر تدبیر بھی موجود ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، اس کے ذریعے سے یہ حقیقت بتلا دی گئی کہ انسان ہو کہ جنات، حشرات الارض ہو کہ حیوانات، بر و بحر کی ہر مخلوق کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جو مخلوقات مکلف ہیں یعنی انسان اور جنات، ان کا تو حساب ہوگا، اور جانوروں کو بھی آپس میں بدلے دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم ضرور بھی ضرور اہل حقوق کے حق ادا کرو گے، یہاں تک کہ بے سینگوں والی بکری کو سینگوں والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا اگر سینگ والی نے اسے دنیا میں مارا ہوگا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا، یہ ایسے بہرے ہیں کہ ان کا سننا ان کو نفع نہیں پہنچاتا، یہ سنتے ہوئے بھی بہرے ہیں، اور گونگے ہیں یعنی زبان رکھ کر بھی حق بات کہہ نہیں سکتے، مختلف قسم کی اندھیریوں میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179، اس میں تفصیل بیان کی گئی، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے، ان کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے، اور ان کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ بس جس اندھیرے میں یہ پڑے ہوئے ہیں اس سے نکل نہیں پاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، اور جس کو چاہے سیدھی راہ پر قائم کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کا اختیار ہے۔ اس جملے کے ذریعے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ پیغمبر، آپ کا کام، آپ کی ذمہ داری بس دعوت دینا ہے، آپ اپنے کام میں لگے رہیے اور لوگوں کو دعوت دیتے رہیے۔ ہدایت تو بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، وہ جس کو ہدایت دینا چاہے ہدایت دے گا، اور جس کو گمراہ کرنا چاہے گمراہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔